بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے طریقے، بہت سارے اعمال سکھلائے ہیں، بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری مضبوط ٹکاؤ قسم کی، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور کہتے کہ ہمیں تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے۔ ارے اگر آپ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکام اور تعلیمات پر نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کیسے آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میتھمیٹکس ایسی چیز ہے نا کہ اگر آپ اس کے آگے پیچھے پلس مائنس ایسا کچھ ہو جائے گا نا، خراب ہو جائے گا، تو آپ کا وہ آنسر نہیں آئے گا۔ آپ میتھڈ تو صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر آپ کا ذرا سا بھی مائنر یا ڈیوائڈ آپ کا مکس ہوگا اس میں، یعنی کہ آپ وہ لگائیں گے نہیں یا ڈیوائڈ نہیں لگائیں گے اور آپ چاہتے کہ وہی آنسر آپ میں آئے، آپ کے جواب میں آئے، تو آپ کو وہ جواب، وہ آنسر نہیں آ پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے میتھڈ سے یوز نہیں کیا ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے آپ کو میتھڈ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو جمعرات کی شب سے لے کے جمعے تک کی ایسی گھڑی ہوتی کہ کبھی بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دعا وہ قبول ہو گئی، لیکن باقی دنوں کا کیا؟ آپ کب دعا مانگیں گے؟ کیسے مانگیں گے؟ آپ کو دعا اس وقت اگر آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی تکلیف میں پھنسے ہوئے ہیں، بدھ منگل پیر کو، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے کہ جمعرات ہی جمعے کا واسطہ دیں گے؟ اور کون ایسا بندہ ہے کہ شب جمعرات سے، شب جمعے سے لے کر اور جمعے تک کے دن تک بیٹھ کے صرف اور صرف مصلی پہ دعائیں کرتے رہے کہ ایک گھڑی جو آنے والی ہے قبولیت کی، اس میں میری دعا قبول ہو جائے گی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کوئی ایسا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو میتھڈ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں، ہمیں اس پر عمل کریں گے تو ہماری دعا کی قبولیت کیا ہوگی؟ ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ تو دیکھیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک واقعہ دے کر، مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ دعا کی قبولیت اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے تو بہت سے طریقے ہیں، لیکن ایک اور بہت خوبصورت اور پیارا طریقہ ہے کہ اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کر دعا کی یوں قبولیت کیا کریں؟ حاصل کریں۔ یہ 3 اصحاب کا واقعہ ہے۔ 3 آدمی چونکہ اپنی جو ہے نا پناہ لینے کے لیے ایک چٹان میں گھس گئے، ٹھیک ہے، ایک غار میں گھس گئے۔ 3 شخص جو ہے، 3 آدمی اپنی پناہ لینے کے لیے رات کے وقت ایک پہاڑ میں گھس گئے، چھپ گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس چٹان پہ سے جو ہے نا ایک بڑا سا پتھر آ کے غار کے منہ پہ کیا ہو گیا؟ گر گیا، بند ہو گیا، اور غار کا منہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اللہ اکبر! نہ کوئی ہوا، نہ پانی، نہ آسمان، اور وہ چٹان بھی اتنا دیو قامت چٹان تھا کہ وہ انسان کے ہلانے سے تو ہل نہیں سکتا تھا باذن اللہ۔ تو انہوں نے ان کے تینوں کے درمیان میں مشورے میں یہ طے پایا کہ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اس طرح سے کہ تینوں اپنے نیک عمل کا کیا دیں؟ واسطہ دیں اللہ تعالیٰ سے، کہ جو خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو۔ تو ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی کہ اللہ، میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر میرا کیا تھا؟ گزر بسر تھا۔ ایک دن میں دیر ہو گئی مجھے اور میں گھر گیا، اور معمول یہ تھا میرا کہ میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا کرتا تھا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ تو ایک دن جب دیر ہو گئی، گھر پہنچا تو ماں باپ سوئے ہوئے تھے اور بچے جاگ رہے تھے، تو میں دودھ کا گلاس لے کر، پیالہ لے کر اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ جیسے ان کی آنکھ کھلے گی میں ان کو فوراً دودھ پلا کے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گا۔ لیکن اس وقت میرے بچے دودھ سے بلک کر میرے پاؤں میں چمٹ گئے تھے اور وہ دودھ کے لیے رو رہے تھے، لیکن میں خالصاً اللہ تیری رضا کے خاطر، میں اپنے ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی وجہ سے میں کھڑا رہا خالصاً تیرے لیے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ جب تک، اور اللہ اگر تجھے میری عمل پسند آیا ہے تو مجھے اس دیوار سے، کیا کہتے ہیں، اس چٹان سے، اس پہاڑ سے مجھے کیا دے دے؟ مجھے نجات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس پہاڑ پہ سے وہ جو چٹان، جو پتھر جو وہ پھنسا ہوا تھا، وہ جو ڈھکا ہوا تھا، وہ ہلکا سا ایسے سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ! پھر دوسرے نے اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کی کہ یا اللہ، میرا کاروبار تھا اور میں اپنے مزدوروں سے مزدوری کروایا کرتا تھا اور سب کو مزدوری دے دیا کرتا تھا۔ ایک آدمی کو اپنی مزدوری دینی تھی مجھے، اس کو، لیکن وہ اس وقت اپنی مزدوری لینے نہیں آیا۔ پھر میں نے اپنے کام میں اس کے پیسے کیا کر دیے؟ ڈال دیے، اس کی مزدوری کے پیسے ڈال دیے، اور تو نے اتنی برکت دی، اتنی خیر برکت دی کہ وہ میرا کام چل پڑا، وہ کاروبار میرا اتنا وسیع ہو گیا کہ نوکر چاکر میں نے مزید رکھ لیے۔ جب وہ آدمی کچھ عرصے کے بعد اپنے پیسے لینے کے لیے آیا کہ مجھے وہ میرے پیسے دے دو مزدوری کے، تو میں نے کہا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں جو میرا کام چلا ہے، جتنا وسیع ہو گیا، اور نوکر چاکر، یہ سب تو لے جا، کیونکہ تیرے پیسے ڈالنے کی وجہ سے اللہ نے اتنی برکت دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب عنایت کیا ہے۔
تو یا اللہ یہ میں نے خالصتاً صرف اور صرف تیری رضا کے خاطر کیا تھا، تو اگر تجھے یہ میرا عمل پسند آیا ہے تو تو مجھے اس سے کیا کر دے، نجات دے دے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی دعا قبول ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ پہ سے جو چٹان تھی، وہ پتھر تھا، وہ ہلکا سا اور سرک گیا، سبحان اللہ۔ اب تیسری کی باری اس نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے مجھے بلا ضرورت محبت تھی، غیر معمولی سے مجھے محبت تھی، اور ایک دن وہ میرے پاس ضرورت کے لیے پیسے لینے کے لیے آئی، میں نے اس کو پیسے تو دے دیے، لیکن میں نے اپنی ضرورت اور خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھ گیا، تو فوراً وہ مجھ سے بولی کہ اللہ سے ڈرو اور باز آ جاؤ اس کام سے۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ میں ڈر گیا اس وقت، تیرے نام سے، تیری رحمت سے، تیری برکت سے، تیرے خوف سے میں خوف زدہ ہو گیا، تیری محبت کی وجہ سے۔ تو یا اللہ پھر میں نے اس کو وہ پیسے بھی بخش دیے اور اس کو چلتا کیا۔ تو یا اللہ خالصتاً میں نے صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر کیا تھا، تو اگر اللہ تجھے میرا یہ عمل پسند آیا ہو تو تو مجھے سے کیا کہہ دے، چھٹکارا عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر پورا ہٹا دیا اس چٹان پہ سے، سبحان اللہ۔ تو یعنی کہ اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں گرفتار ہوں یا پھنسے ہوئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے کسی نیک عمل کا واسطہ دیں، جو ہم نے کبھی کیا ہو، کہ اگر کسی بلی کو بھی ہم نے پانی پلایا خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر، تو یا اللہ کہ اگر میں نے اللہ پاک خالصاً تیری رضا کی خاطر اس کو میں نے دودھ پلا دیا تھا یا پانی پلا دیا تھا، یا کسی چلتے ہوئے کسی کبوتر کے پاؤں پہ سے میں نے وہ بال ہٹا دیے تھے، یا میں نے رسی پھنسی دی ہٹا دی تھی خالصاً تیری رضا کے خاطر، تو اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند آیا ہو تو میری دعا قبول فرما لے۔ آپ اس طرح سے اللہ کو دعا کا واسطہ، اپنی نیک عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے کیا کروا سکتے ہیں، دعا قبول کروا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ اگر کسی بہت مصیبت میں، لفٹ میں اگر کہیں پھنس گئے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی نیک عمل کا واسطہ دے گا، قبول فرمائے۔ اور ایک طریقہ یہ تو ہے طریقہ، اس سے پہلے نیک عمل دعا کرنے سے پہلے آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں، آپ خیرات بھی کر سکتے ہیں، آپ نماز نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ نے نماز پڑھی، اور آپ جو ہے نا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی کیا ہو، دعا قبول ہو جائے۔ تو یہ نیک عمل کے واسطے دے کر اللہ تعالیٰ سے کیا کروائیں، دعا قبول فرمائیں۔ اللہ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے دماغ میں سمجھ میں آ گئی ہو، اور آپ لوگ اس چیز پر بھی عمل کریں، انشاءاللہ میں بھی عمل کروں اور آپ کو بھی عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔